بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ الہی قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب ڈی یعنی 125 بار آیا ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن میں کتنی جگہ پر کھیور کی آیات ہیں؟ درست جواب سی یعنی 6 آیات ہیں۔ اگلا سوال ہے لفظ الحمد قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب ڈی یعنی 38 بار آیا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار مذکور ہے؟ درست جواب سی۔ اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب اے یعنی 25 بار۔ اگلا سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب بی یعنی 2 بار آیا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب سی یعنی 136 بار آیا ہے۔ اگلا سوال ہے کس سورت کا نام دین کے ایک ستون پر ہے؟ درست جواب اے یعنی سورۃ الحج۔ اگلا سوال ہے کس نماز کے نام پر قرآن میں سورت موجود ہے؟ درست جواب سی یعنی عصر اور فجر دونوں۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں کس نے ایک جیسے نظر آنے والے لیٹرز کے درمیان فرق قائم کرنے کے لیے نقاط لگائے؟ درست جواب ڈی یعنی نصر بن عاصم الیاسی نے۔ اگلا سوال ہے خیرات پر قرآن میں کتنی بار زور دیا گیا ہے؟ درست جواب اے یعنی 150 بار۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں کس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کر پکارا گیا ہے؟ درست جواب اے یعنی پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ اگلا سوال ہے آپ کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جسے سن کر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا؟ درست جواب سی یعنی سورۃ الطور۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت کی تلاوت کرتے سن کر آپ کا دشمن عتبہ سجدے میں گر گیا؟ درست جواب اے یعنی حامیم سجدہ۔ قرآن کے مطابق کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے؟ درست جواب سی یعنی فرعون کی لاش اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دونوں۔ اگلا سوال ہے قرآن میں شیطان کے لیے کیا نام استعمال ہوا ہے؟ درست جواب سی یعنی ابلیس اور شیطان دونوں۔ اگلا سوال ہے کب قرآن میں واولز لگائے گئے؟ درست جواب ڈی یعنی 43 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے غیر مسلموں کی کس کتاب میں قرآن پاک کا بار بار ذکر کیا گیا ہے؟ درست جواب اے یعنی سکھوں کی کتاب گرانتھ صاحب میں۔ اگلا سوال ہے قرآن میں کس قسم کی آیات موجود ہیں؟ درست جواب سی یعنی محکمات اور متشابہات دونوں۔ اگلا سوال ہے دنیا کی تقریباً کتنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے؟ درست جواب سی یعنی 103 میں۔ اگلا سوال ہے قرآن میں کس مسجد کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب ڈی۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ کلمہ طیبہ دہرایا گیا ہے؟ درست جواب بی یعنی 2 بار۔ اگلا سوال ہے یتیموں کے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟ درست جواب بی یعنی 2 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے زنا سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟ درست جواب ڈی یعنی 5 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے وراثت سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟ درست جواب سی یعنی 3 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے کس ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کے احکامات جاری کیے گئے؟ درست جواب ڈی یعنی 5 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے؟ درست جواب بی یعنی 22,000 بار۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ درست جواب بی یعنی شراب کو۔ اگلا سوال ہے الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب بی یعنی 6 بار آیا ہے۔ اگلا سوال ہے نماز باجماعت پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں دیا گیا ہے؟ درست جواب اے یعنی سورۃ البقرہ میں۔ اگلا سوال ہے حضور علیہ السلام کو یا ایھا النبی کے الفاظ سے قرآن میں کتنی بار مخاطب کیا گیا ہے؟ درست جواب اے
یعنی 11 بار۔ اگلا سوال ہے عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے ڈی یعنی مہر لگانا اور بند کرنا۔ اگلا سوال ہے پارے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے اے یعنی ٹکڑے۔ اگلا سوال ہے حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورت میں ہیں؟ درست جواب ہے ڈی یعنی سورت بنی اسرائیل۔ اگلا سوال ہے اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ درست جواب ہے اے یعنی اردن سے۔ اگلا سوال ہے قرأت واجبہ قرآن پاک میں کسے کہتے ہیں؟ درست جواب ہے بی یعنی سورت فاتحہ کو۔ اگلا سوال ہے ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے؟ درست جواب ہے سی یعنی سورت کہف میں۔ اگلا سوال ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اے خدا مجھے سیدھی راہ دکھا، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کس سورت سے لیا گیا ہے؟ درست جواب ہے بی یعنی سورت فاتحہ سے۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی بار آیا ہے؟ درست جواب ہے ڈی یعنی 5 بار۔